بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نمرہ امتیاز ہے، پاکستان پنجاب سے تعلق ہے اور میں ڈنمارک میں مقیم ہوں۔ میرے والدین یہاں منتقل ہوئے تھے، یہاں سیٹل ہوئے، میں یہاں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی ہوں۔ دور جدید کی اکثر لڑکیوں کی طرح انتہائی کھلے ذہن کی لڑکی ہوں۔ یورپ کے جس ماحول میں پلی بڑھی، وہاں کے حساب سے مجھ سے کچھ غلطیاں بلکہ گناہ بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ اب میں سنبھل چکی ہوں۔ میں اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکی ہوں اور آئندہ کے لیے راہ ہدایت پر چلنے کا دل سے عہد کر چکی ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کو اپنی والدہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، نہ ہی کسی کی مذہبی یا مسلکی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ یہ واقعہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی سے متعلق ہے۔ گو کہ میں خود بھی پیروں فقیروں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن میری والدہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہیں اور یہ انہی کا واقعہ ہے۔ عمر کے آخری حصہ میں میری والدہ صاحبہ کینسر کی مریضہ ہو گئی تھی۔ ان کو انتڑیوں کا کینسر ہو گیا تھا جو بالکل پھیل چکا تھا اور ناقابل علاج ہو چکا تھا۔ ان کی موت اٹل تھی۔ ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ میری والدہ یہاں ہمارے پاس رہے اور ہم ان کا علاج کرواتے رہے، لیکن میری والدہ باسط تھی کہ میں نے پاکستان جانا ہے۔ یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام جو انہوں نے ہمارے پاس یہاں ڈنمارک میں گزارے، ان ایام میں وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے داتا صاحب بلا رہے ہیں، مجھے پاکستان جانا ہے۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید تکلیف کی وجہ سے ہماری والدہ کا دماغ اسی وقت صحیح کام نہیں کر رہا۔ ہم ان کو سمجھاتے بجھاتے، لیکن وہ ہماری باتوں پہ نہ آتی۔ جب ان کی ضد یہاں تک بڑھ گئی کہ اب ان کی نیند تک ختم ہو چکی تھی اور ہر وقت وہ یہیں راگ الاپتی رہتی تھی، تو فیصلہ ہوا کہ ان کو گھر کی بجائے مستقل ہسپتال میں رکھا جائے تاکہ یہ کچھ دیر کے لیے سکون سے رہ سکیں۔ جب بھی ان کو تکلیف زیادہ بڑھ جائے تو ان کو سکون اور ادویات دی جائیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے وہاں بھی پیروں فقیروں والا کوئی بات نہیں تھی۔ پھر ہمارا گھر بھی کچھ اسی قسم کا تھا جہاں پیروں فقیروں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن ہم پر ہماری والدہ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ جب میری والدہ نے غصے سے آخری بار ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے داتا صاحب کے پاس لے کر پاکستان جا رہے ہیں یا نہیں، تو میرے بھائیوں میں جرأت ہی نہ ہوئی کہ ان کو انکار کر سکیں۔ میرے والد صاحب کے فیصلے سے لا تعلق ہو گیا اور میرے بھائیوں اور مجھ پر سارا معاملہ چھوڑ دیا، تو میرے بھائیوں نے حامی بھر لی۔ میری والدہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ سفر کے بالکل بھی قابل نہیں تھی۔ ہم نے آخری بار والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ماں جی، ہم لوگ صرف ٹکٹ پر پیسے ضائع کریں گے، اس حالت میں آپ کو سفر کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو میری ماں نے کہا کہ آپ لوگ ٹکٹ کا بندوبست کرو، سفر کی اجازت مل چکی ہے۔ ہم اپنی والدہ کی بات پر حیران رہ گئے، لیکن ان کے فیصلے کے پابند تھے، اس لیے ہم نے ان کے ٹکٹ کا بندوبست کیا۔ فلائٹ والوں نے ہم پر یہ شرط عائد کر دی کہ سفر سے پہلے مریضہ کا میڈیکل چیک اپ ہونا لازمی ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹر کا اجازت نامہ ہونا بھی لازمی ہے، اور جو باقاعدہ ڈاکٹر کی طرف سے اپروو ہو، اس کے بغیر ہم آپ لوگوں کو ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکیں گے۔ خیر، ٹکٹ ہوئی۔ ٹکٹ کے بعد ہم لوگوں نے وہ میڈیکل اجازت نامہ بنوایا جو بظاہر ناممکن تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ ڈاکٹرز گھر پر آئے، انہوں نے ہماری والدہ کو چیک کیا۔ ان کی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ہمیں والدہ کو اسپتال لے کر آنے کا کہا۔ ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہم والدہ کو اسپتال لے کر چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے میری والدہ کو چیک کیا اور سفر کے لیے اجازت دے دی۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر حیران تھے کہ میری والدہ نے پچھلے ایک ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، فقط پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ اتنی شدید تکلیف کے باوجود وہ اپنے قدموں پر چل کر اسپتال میں ڈاکٹرز کے کمرے میں گئی تھی، صحت مند لوگوں کی طرح ڈاکٹرز کے سوالوں کے جواب دیے تھے اور اجازت لے کر باہر آ گئی۔ میرے والد صاحب سمیت گھر کے تمام افراد کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ یہ سفر ہماری والدہ کا آخری سفر ہے، لیکن جس دن کا ٹکٹ ہوا تھا اس دن میری والدہ کی صحت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ تھوڑا بہت چل بھی رہی تھی، کچھ نہ کچھ کھا بھی رہی تھی، اور کئی بار مذاق میں ہمیں یہ بھی کہہ دیتی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو قیامت والے دن آپ لوگوں کو نہ بھی پہچان سکوں تو مجھے بتانا کہ آپ میرے بچے ہو، پھر میں آپ کے حق میں گواہی دوں گی کہ آپ مجھے داتا صاحب سے لوانے کے لیے لے آئے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ ہم لوگ ماں کی اس بات کو مذاق میں ٹال دیتے تھے۔ خیر سفر کا وقت آیا اور میری والدہ اپنے قدموں سے چل کر ویل چیئر کا سہارا لیے بغیر ایئرپورٹ سے اندر داخل ہوئی اور پھر فلائٹ تک پہنچی، اور فلائٹ نے مختلف جگہ پر سٹے کے بعد لاہور شہر کے لیے اڑان بھر لی۔ جب ہم لاہور پہنچے تو ہمیں لاہور کا رن وے مصروف ملا۔ نچلی سطح کی پرواز رکھتے ہوئے پائلٹ کو کہا کہ لاہور کے اوپر ایک چکر لگا لے، تب تک رن وے فری ہو جائے گا۔ جب پائلٹ لاہور کا فضائی چکر لگا رہا تھا تو اسی دوران پرواز گھومتی ہوئی داتا صاحب کے دربار کے قریب سے گزری، اور میری والدہ جو پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پاکستان آئی تھی، انہوں نے داتا صاحب کے دربار کو پہچان لیا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی وہ دیکھو داتا صاحب مجھے لینے آئے ہیں۔ میں باہر جس شیشے کی طرف جس طرف میری ماں دیکھ رہی تھی، میں اسی طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اور ماں کو سمجھا رہی تھی کہ یہاں وہ دفنین کا مزار ہے، اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ میری والدہ کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس دوران اچانک میری ماں کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی۔ میں جو باتوں کو ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب ماں کی گردن میرے کندھے پر آ لگی تو میں نے جلدی بھائی کو بلایا اور اس کو ماں کے متعلق بتایا۔ فوراً جہاز کا عملہ آ گیا اور اس میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کی موت کی تصدیق کر دی۔ اسی دوران ہمارا طیارہ بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے پہنچ گیا اور لینڈ کر گیا۔ ہمارے اترنے سے پہلے ایئرپورٹ پر ایمبولینس تیار کھڑی تھی۔ ہم کو ایمبولینس میں بٹھایا گیا اور اسپتال پہنچا دیا گیا، لیکن وہاں بھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ میری والدہ صاحبہ کو پورے 20 منٹ گزر چکے ہیں، اور یہ تقریباً اتنا ہی ٹائم بنتا تھا جب میری والدہ نے مجھ کو بولا تھا کہ بیٹا مجھے داتا صاحب لینے آ گئے ہیں۔ میں نے پیچھے والد صاحب کو اطلاع کر دی۔ میرا شوہر، بچے، میرے بھائیوں کی فیملیاں سب لوگ پاکستان آ گئے، اور ماں کی تدفین کے بعد تقریباً 10 سے 15 دن ہم لوگ پاکستان میں رہے اور پھر واپس ڈنمارک چلے گئے۔ میری والدہ کی اتنی آسانی سے جان نکل جانا میرے لیے حیرت کی بات نہ ہوتی اگر میں اپنے ہی قریب ایک اور مریضہ جو انتڑیوں کے کینسر کی مریضہ تھی اس کی موت کا حال نہ دیکھ لیا ہوتا۔ وہ مریضہ جو انتڑیوں کے کینسر کی مریضہ تھی اس کی موت کا حال نہ دیکھ لیا ہوتا۔ وہ مریضہ انتڑیوں کے کینسر کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی کہ اسے ہسپتال سے دور ایک الگ عمارت میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہسپتال کے اندر اس کی آہو بکا سے باقی مریض پریشان ہوتے تھے۔ اس خاتون کی جان نہیں نکل رہی تھی تو پھر اس کی فیملی کی اجازت سے ڈاکٹرز نے اس کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا تھا۔ اس عورت کی اتنی دردناک موت اور میری ماں کا فقط اتنا کہنا کہ بیٹا وہ دیکھو داتا صاحب مجھے لینے آ گئے ہیں، اس موت میں بہت فرق تھا۔ اس فرق کو سمجھتے سمجھتے میں اسلام کے قریب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں بستر پہ لیٹنے تک کے اسلامی طریقہ کار کو منظر رکھتی ہوں۔ میں آج بھی پیروں فقیروں کو نہیں مانتی، نہ ہی زندگی میں کبھی کسی دربار پر گئی ہوں، لیکن اپنی ماں کی موت سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھلے ہی وہ قبروں میں پڑے ہوں مگر ان کی تقلید کرنے والے اور ان کے قرب میں رہنے والے لوگ کسی نہ کسی وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا ہی لیتے ہیں۔ ان کا آخری وقت ہی ان کی آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا دیتا ہے، جس طرح میری ماں کی آخری آسان وقت نے ان کے آنے والی زندگی کے متعلق بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ان لوگوں کے والدین پر راضی ہو، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ ہم لوگوں کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ ہم سب سمجھ سکے کہ کون ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب لا رہا ہے اور کون ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور لے کر جا رہا ہے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔